ابن سعد اور بہلقی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں بہت تیز اور پرنور تھیں۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تعجب سے اس پرنور شعاعوں کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا امتی اس عمل کو کرے گا، ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے صف باندھے نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کی شفاعت اس پر لازمی ہو جائے گی اور ہر سوال جواب سے آزاد ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ قریش کا ایک مشرقی پہلوان رکانہ نامی بڑا بہادر و دلیر جنگجو تھا۔ وادی اعظم میں رہتا اور وہیں بکریاں چلاتا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس وادی میں تشریف لے گئے۔ رکانہ سے ملاقات ہوئی تو اس مشرک پہلوان نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہی ہیں جو ہمارے خدا لات و عزیٰ کی تحقیر و توہین کرتے ہیں اور اپنے خدا کے عزیز غالب حکیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم دونوں کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس کے سوا کوئی بات نہ کرتا، لیکن تو اپنے عزیز و حکیم کو پکار لے، وہ تیری مدد کرے۔ میرے ساتھ کشتی کر، میں اپنے خدا لات اور عزیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے کشتی میں زیر کر دیا تو میں تجھے تیری پسند کے 10 بکرے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منظور ہے۔ آپ نے رکانہ کو کشتی میں بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ، ایسا تو نہیں کر سکتا، یہ تیرے اللہ عزیز و حکیم کا کام ہے۔ مجھے لات و عزیٰ نے ذلیل کر دیا، کسی نے میری کمر زمین پر نہیں لگائی۔ رکانہ نے کہا کہ دوبارہ پھر کشتی کریں، اگر تو نے مجھے گرا دیا تو تیری پسند کے 10 بکرے اور دوں گا۔ آپ نے پھر کشتی لڑی اور اس کو بچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی مدد ہے، تو مجھے نہیں بچھاڑ سکتا۔ مجھے میرے خداؤں نے ذلیل و رسوا کر دیا، میری مدد نہیں کی۔ آج تک تیرے سوا کوئی آدمی میری کمر زمین پر نہیں لگا سکا۔ رکانہ نے کہا، ایک مرتبہ کشتی اور کریں، 10 بکرے بکریاں تیرے پسند کے اور دوں گا۔ اس نے لات عزیٰ کو پکارا۔ آپ نے خدا کا نام لے کر رکانہ کو پھر گرایا اور سینے پر سوار ہو گئے۔ وہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھے نہیں گرا سکتے، تیرے ایک خدا کا کام ہے جس نے مجھے اور میری لات و عزیٰ کو ذلیل کر دیا۔ اپنی پسندیدہ بکرے بکریاں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، مجھے تیرا انعام نہیں چاہیے، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آل ہاشم سے ہو کر جہنم میں جائے گا، اسلام لا سلامت رہے گا۔ رکانہ نے کہا، مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے کوئی اور معجزہ دکھا دوں تو تو ایمان لائے گا؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس کی جڑیں گہری مضبوط اور شاخیں بڑی تھیں، اے درخت، خدا کے حکم سے نصف حصہ ادھر میرے پاس آ۔ درخت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نفس اپنی جگہ قائم رہا، نفس حصہ جڑیں آپ کے اور رکانہ کے سامنے آ کر رکا۔ رکانہ نے کہا کہ آپ نے یہ بہت بڑا معجزہ دکھایا، اب آپ اسے حکم دیجئے کہ یہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر واپس اپنی جگہ چلا گیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے درخت، واپس اپنی جگہ پر چلا جا، جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ وہ درخت واپس جا کر پہلے حصے سے مل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے رکانہ، اب ایمان لا، اللہ کے عذاب سے بچ۔ رکانہ نے فرمایا، میں نے بڑی نشانی دیکھ لی، اب تیرے ایک خدا کو ماننے میں شبہ نہیں، مگر ایک خیال آتا ہے کہ مدینے کی عورتیں، بچے میرے ایمان کو سنیں گے تو کہیں گے رکانہ نے کشتی ہار کر اسلام قبول کر لیا۔ دنیا جانتی ہے کہ آج تک میں نے کسی سے نہیں ہارا۔ آپ بکرے لے لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، تیرے لیے اسلام کو پسند کرتا ہوں۔
یہ فرما کر آپ اس کے پاس سے واپس ہوئے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ معلوم ہوا کہ آپ وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، وہ دشمن اسلام رسول خدا ہے، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ باتیں کرتے ہوئے وادی کی طرف جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے واپس تشریف لاتے نظر آئے۔ دونوں جانصاروں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، سرکار، آپ اس وادی میں تنہا ہی تشریف لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وادی رکانہ دشمن اسلام کی ہے۔ وہ بڑا پہلوان، زور آور جنگجو اور آپ کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، میرا مولا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ لوگوں سے میری حفاظت فرمائے گا۔ تمام سرگزشت سنائی۔ دونوں متعجب ہو گئے اور کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، آج تک کوئی انسان اس کی کمر زمین پر نہیں لگا سکا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو پکارا، اس نے میری مدد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان فارسی کو یہود سے خریدنا چاہا، اس شرط پر کہ کھجور کے درخت اتنی تعداد میں لگائے جائیں اور ان کے پھل دینے تک مسلمان سلیمان فارسی غلام رہیں گے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلیاں طلب فرمائیں۔ انہوں نے گٹھلیاں آگ میں بھون دیں تاکہ اگ نہ سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان گٹھلیوں پر لگا کر زمین میں داب دیا۔ چند گٹھلیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائیں، ان سے پودے نہیں نکلے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے لگایا تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سرکار نے ان کو اکھوڑا اور اپنے دست مبارک سے لعاب دہن لگا کر دوبارہ لگا دیا، تو اس باغ میں اسی سال پھل آئے اور سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ ابن سعد اور بہلکی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے کئی نرالی اور نور۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ، یہ بڑے صالح اور جلیل و قدیر صحابی تھے، جس کا مدینہ تشریف انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تحریم کس لیے کی گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، وہ بکثرت سورۃ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ آپ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور وہ آپ کی دعائے مستجاب سے مستغیث ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے حضرت جبرائیل امین۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتے صفے باندھے آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ میں ایک آمین لکھنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔